نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے 10 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو چکا اور آج ہمارا 11واں پارہ ہے۔ اس 11ویں پارے کی بالکل ابتدا میں منافقین کے جھوٹے عذر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو یہ آ کر طرح طرح کے اپنے عذر پیش کریں گے کہ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ بیکار اور جھوٹے عذر پیش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے متعلق ہمیں تمام چیزیں بتلا دی ہیں، تمام حالات و واقعات سے آگاہ کر دیا ہے، تم جھوٹے ہو۔ اور دوسرا یہ بھی حکم فرما دیا گیا کہ ان سے اعراض کیجیے گا، نہ ملامت کریں اور نہ ان سے تعلقات رکھیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ قسمیں اٹھا کر آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، راضی کرنے کی کوشش کریں گے، آپ ان سے راضی نہ ہوئیے گا، اعراض کیجیے بس۔ اور پھر آگے جو ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم میں ان صحابہ کرام کے متعلق بتایا جا رہا ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کی اصل تعداد جو ہے وہ 10 ہے، مکمل تعداد 10 ہے، لیکن ان میں سے 7 صحابہ جو تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا اور یہ کہا کہ جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم اٹھا لی کہ میں بھی اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے، کیونکہ یہ بڑا جرم ہے۔ تو اس پر یہی آیات نازل ہوئی اور ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا گیا اور حکم دے دیا گیا کہ ان کو کھول دیا جائے۔ اور ان 7 صحابہ میں سے ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آگے مسجد ضرار کا تذکرہ ہے اور وہ یہ ہے کہ منافقین نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے اور دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عمارت مسجد کے نام پر بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ آپ آ کر ہمارے ہاں نماز پڑھیں تاکہ وہاں پر برکت ہو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ میں جب غزوہ تبوک سے واپس آؤں گا پھر تمہارے پاس آؤں گا، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے نہیں تھے کہ پہلے ہی آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی حقیقت سے آگاہ کر دیا اور اس عمارت کے متعلق بتلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ اکرام کو بھیج کر اس عمارت کو منہدم کروا دیا۔ آگے مسجد قباء اور اہل قباء کا تذکرہ ہے کہ اس کی فضیلت بتلائی گئی کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ تقوی اور اللہ کی خوشنودی پر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے تو آپ اس جگہ پر ٹھہرے اور یہاں پر آپ نے چند دن کے قیام میں یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی اور یہاں پر جو مسلمان رہ رہے تھے انہوں نے پھر اس نماز کا اہتمام جاری رکھا اور اسی مسجد کے متعلق اور اس مسجد کے باسیوں کے متعلق، یہاں کے لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ ایک تعریف فرمائی کہ وہ ایک ایسے لوگ ہیں جو ظاہری اور باطنی طور پر خوب پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ مزید آگے پھر ان بقیہ 3 مخلص صحابہ کی بھی توبہ کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے متعلق کوئی حکم نہیں آئے گا تب تک ان کے لیے یہی حکم ہے کہ ان سے معاشرتی بائیکاٹ رہے گا، حتیٰ کہ بیویوں سے بھی ان کو الگ رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ بالآخر 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری سنا دی گئی۔ آگے سورہ یونس ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا بالخصوص تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یونس ہوا اور اس میں بھی دیگر سورتوں کی طرح توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور مشرکین کے اعتراضات کے جواب اور سابقہ قوموں کے احوال و واقعات بیان کیے گئے اور وعیدات سنائی گئی کہ پہلی اقوام کے ساتھ ان کی نافرمانیوں پر یہ کچھ ہو چکا ہے، اگر تم بھی نافرمانی پر اترو گے تو تمہارے لیے بھی یہی وعیدات ہیں اور یہی کچھ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مزید آگے پھر مشرکین کے شبہوں کا جواب دیا جا رہا ہے اکان للناس عجبا میں، اور وہ یہ ہے شبہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہماری طرف ایک انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا، کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو جواب دیا گیا کہ اس شبہ پر تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے
کہ اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو ایک فرشتے کا الگ مخلوق ہونے کے ناطے انسان کو اس کی مناسب سمجھا پانا یا انسان کا اس کی باتوں کو سمجھ پانا مشکل ہو جاتا، اور جو رسالت کا اصل مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا۔ اس لیے انسان کے سمجھانے کے لیے ہم نے انسانوں ہی کو مبعوث کیا۔ آگے پھر قرآن کریم کے متعلق تحدی اور چیلنج کا تذکرہ ہے۔ مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو انہیں یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر تم ایسے ہی سمجھتے ہو تو تم بھی ایک صورت ہی ایک اس جیسی لے آؤ، اللہ کے علاوہ جسے اپنے ساتھ ملا سکتے ہو ملا لو، اور بلاؤ اور اپنے ساتھ شامل کرو، اور تم اس چیلنج کو قبول کرو اور اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ اور پھر آگے جو ہے امم سابقہ کے قصص ہیں 13ویں رکوع سے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح سے، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو طویل عرصہ تک وعظ و نصیحت کی، توحید کی دعوت دی، چند افراد کے علاوہ قوم نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اس سے آگے پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کی بعثت، اور پھر فرعون کی بدبختی اور غرق ہونے کو بیان کیا گیا، اور یہ کہہ کر فرعون کے جسم کو، بدن کو محفوظ کر دیا گیا کہ بعد والوں کے لیے عبرت، نشان عبرت ہوگا۔ اور عذاب کا آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد اس نے ایمان لانے کی کوشش کی، اور لیکن وہ نامقبول ہوا، اس لیے کہ عذاب دیکھ چکا تھا، عذاب اس پر طاری ہو چکا تھا۔ آگے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اس سورت کے آخر میں، یعنی یہی جو سورہ یونس چل رہی ہے اس کے آخر میں، کہ سابقہ امتیں عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لائیں، اسی وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہو گئیں۔ یعنی ابھی جب وہ آثار ایک مرتبہ نظر آنے لگ جائیں، صرف آثار ہی دکھیں، تو اس وقت بھی توبہ نہیں کی، اسی لیے وہ پھر گرفتار ہو گئی اس میں، عذاب میں۔ لیکن قوم یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ایسا کیا کہ انہوں نے جیسے ہی عذاب کے آثار دیکھے اور محسوس کیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور ایمان لے آئے، اسی لیے ان کا پھر ایمان قبول ہوا اور عذاب جو ہے وہ ٹال دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ یہ یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ ان کی یعنی یہ واحد قوم تھی جس نے وقت سے پہلے توبہ کر لی، وگرنہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوئی کہ وہ محفوظ ہو چکی ہو، بچ سکی ہو، اس لیے کہ انہوں نے توبہ جو کی ہے وہ وقت پر نہیں کی، اور عذاب آ ہی پڑا ان پر، لیکن انہوں نے پہلے ہی توبہ کر لی، تو اس لیے ان کی توبہ قبول ہو گئی اور عذاب ہٹا دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔